हो। तमाम नाजरीन को मखसूस तरीके का सलाम अर्ज़ है। बात चल रही थी कुरान मजीद की, और हम देखते हैं कि कुरान मजीद जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज है, इसका क्या हक़ है, और जो है कुरान मजीद के जो हक़ है हम पर होते हैं, वो पहले तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को अल्लाह की तरफ से मैसेज, अल्लाह की बुक्स का ईमान लेके आए। हम सब मुसलमान ये सब तो करते हैं, उसके साथ साथ कुरान मजीद को तजवीद के साथ सीखा जाए और अपने बच्चों को भी सिखाया जाए। फिर डेली बेसिस पर कुरान मजीद को पढ़ा जाए, और ख़ुसूसन रमज़ान में इसको और इंक्रीज़ कर दें पढ़ने के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जब हम पढ़ चुके हैं तो अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ताल्लुक़ है हमारा, हम अरबिक लैंग्वेज को बखूबी नहीं जानते, तो इसको ट्रांसलेशन से हेल्प लेकर इस किताब को समझा जाए। और फिर चौथा हक़ ये है कि उस पर अमल किया जाए, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पर हुक्म दिए हैं उस पर अमल करके। और पांचवा हक़ ये है कि आप दूसरों को तरगीब भी करें, बताएं अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज बताएं। ये 5 हक़ कुरान मजीद के हैं। आइए हम जनाब मुफ्ती सलीम साहब को जो है वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक। रमजान मुबारक हो जी आप जी। सबको। तो माशाल्लाह, अल्लाह के करम से 9वां रोजा चल रहा है। अल्लाह इसमें बरकत दे, खैर के मामले फरमाए। आमीन या रब्बिल आप आलमीन। लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम आपको बीच में सेकंड मिनट में आप आ नहीं सके किसी वजह से, लेकिन बहुत कम वक्त रह गया है। आपसे हम पूछना चाहेंगे, ये रोज़ों के ताल्लुक़ से तो आप बहुत अहम है। अभी भी जो लोग रोज़े नहीं रख रहे हैं, इजी ले रहे हैं, और बास को ये भी नहीं पता है कि ये रमज़ान आ चुका है, ऐसे भी लोग से मुलाकात होती है कि अच्छा रमज़ान आ चुका है। इतनी गफलत की ज़िंदगी हम यहाँ रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए गुजार रहे हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे रोज़े की अहमियत पर? आप मुख्तसर जवाब दीजिए, फिर उसके बाद और सवाल आपसे किए जाएंगे। जी देखिए, सबके लिए अपनी तरफ से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही मुबारक लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने रमजान में जिंदगी दी है। माशाल्लाह, हमें अल्लाह ने जिंदगी दी, अब हम रोजे रख के अल्लाह को राजी ना करें, ये सबसे बड़ी हिमाकत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, जो रमजान में बिला वजह रोजा नहीं रखता है वो खाना नहीं खा रहा है, बल्कि वो जहन्नम की आग को खा रहा है। अल्लाह। अब इसके बाद और क्या बोलेंगे? जी और खुद जी बाकायदा जिब्रा इस्लाम की बद्दुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के वक्त में मिंबर पे जो है चढ़ रहे थे, तो जिब्रा इस्लाम ने कहा कि मैं दुआ कर रहा हूँ, आप आमीन बोलिए। जी। इस्लाम ने दुआ की कि रमजान जिसने पाया उसकी कदर नहीं की, अल्लाह उसे बर्बाद कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है। 3 दुआएं थी, उसमें से एक अहम दुआ है। तो दूसरे भी दुआ आप बता दें आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा और जिब्राइल सलाम ने जो है दुआ की। हम खुद सोचें कि अगर हम रमजान की कदर ना करें, रमजान से जो रमजान में कोताही करें, गफलत में रहें, तो फिर अल्लाह के नाराजगी और गुस्से से कैसे बचेंगे? दूसरी 2 और चीज़ें हैं, वो भी बता दीजिए, क्यों, ताकि हमारे दूसरी नाजरीन। ये है कि एक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद ना पड़े, तो आप जिब्राइल सलाम ने कहा कि अल्लाह उसको भी बर्बाद कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि तो आप वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। और तीसरी चीज जो है, माँ बाप जिंदा हो और उनकी खिदमत ना करे, तो आप जिब्राइल सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उनको भी बर्बाद कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। तो ये बड़े मसले हैं, तीनों में हम लोग इन्वॉल्व हैं। रमजान में कदर नहीं करते हैं, रोजे नहीं रखते हैं, सही से वक्त नहीं गुजारते हैं, अल्लाह हमें माफ करे। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो दरूद भी नहीं पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह हमें माफ करे। तीसरा, जो माँ बाप जिंदा हैं हम उनकी खिदमत नहीं करते हैं। ये तीनों कोताहियां हैं, अगर हम इसको फिक्स कर लें तो हमारी जो है दुनिया में जन्नत के फैसले हैं। इंशाल्लाह इसको फिक्स कर सकते हैं। माशाल्लाह रमजान है, इसका सही इस्तेमाल करें, रोजों में वक्त गुजारें, कुरान में, तिलावत में, जिक्र में, मस्जिद में, और फिर जो है अच्छे कामों में वक्त गुजारें। और इसी तरह से आप जो है माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप का ख्याल रखें, इंशाल्लाह सब मसला हल है।
اللہ چاہے تو سب ہماری جو زندگی بچی ہے وہ قیمتی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی کیونکہ آج 9واں روزہ ہے مفتی صاحب، اور پہلا عشرہ جاری ہے، اور کل پھر ہم دوسرے عشرے میں جائیں گے، تو یہ پہلے عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے، اس کے تعلق سے آپ بتائیے کہ رحمت کس طرح سے پہلے عشرے میں ہم حاصل کرتے ہیں، یا کس طرح سے ہمیں رحمت ملتی ہے۔ جی جی تو رحمت اصل میں ہوتا کیا ہے، آدمی جب پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو سارے پورا سال غفلت سے زندگی گزارتا ہے، تو اس کے اندر شیطانی وسوسوں کی وجہ سے نا امیدی آ جاتی ہے کہ میں نے پوری سال جو ہے میں نے پورا وقت گزارا غفلت میں، اب رمضان میں میری پتہ نہیں نجات ہوگی کہ نہیں، مغفرت ہوگی کہ نہیں، تو اللہ نے جو ہے رحمت سے شروع کیا کہ بھئی گھبراؤ مت، تمہارے اوپر رحمت ہے اللہ کی، اور اللہ کا رحمت کا عشرہ ہے یہ، تم آ جاؤ گے تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، تم فکس کر لو۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے سمجھدار ہو کے اس کو اپنا لیتے ہیں، رمضان کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جلدی آ کے توبہ کر کے رمضان میں شامل آتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا دماغ ان کا جو ہے دوسری طرف چلتا ہے، وہ کیلکولیشن میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا، تو پھر رمضان کے آمد کے بعد اللہ تعالیٰ جو کیونکہ ماحول رمضان کا دوسرا ہوتا ہے، رحم کا، کرم کا اور رحمت برکتوں کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کیے کہ بھئی چلو کسی وجہ سے رحمت کے عشرہ تو مجھ سے کوتاہی ہو گئی، رحمت کے عشرے میں جو ہے گڑبڑ ہو گئی، تو ایسا کرو کہ ابھی مغفرت کا عشرہ، اس میں مغفرت کے لیے آ جاؤ، تو ڈائریکٹ مغفرت کی طرف متوجہ کروا دیا اللہ نے کہ یہ مغفرت کو فائدہ اٹھا لو، کہ چلو بھئی اللہ سے توبہ کر کے اپنے مسئلے حل کر لو۔ تو اس میں بھی لوگ جو ہے جو سمجھدار ہیں کہتے ہیں چلو بھئی بڑا اچھا معاملہ ہے، اب تو رحمت میں ہم غلطی ہو گئی نہیں کر سکے، مغفرت پہ آ گئے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورے طرح سے دروازے کھول دیے ہیں خیر کے، کہ اب رحمت کا نہیں کر سکے تو مغفرت میں بھی نہیں تو کم سے کم آخری عرصے میں نجات، جہنم سے خلاصی، ڈائریکٹ بات ہو گئی کہ بھئی آگ سے خلاصی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس میں علماء کہتے ہیں کہ بھئی آدمی اگر سال بھر یا زندگی بھر بھی کوتاہی کی، رمضان میں اس نے سچے دل سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی وجہ سے اس کی مغفرت بھی کر دیتے ہیں اور اس کو نجات بھی دیتے ہیں جہنم سے۔ اور پھر جو ہے کیونکہ ایک آدمی غفلت سے رہتا ہے تو شروع میں تھوڑا مایوسی ہوتی ہے، تو اس کو اللہ نے انکریج کے لیے کہا کہ بھئی تمہیں مایوسی کفر ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ تو اسی لیے ہم جو ہے دل سے، سچے دل سے اگر فکس کریں تو پوری زندگی کے بھی گناہ اللہ معاف کر دیں، لیکن فکس کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دو دن کر لیتے ہیں، پھر آگے چل کے تھوڑا ہمت ہار جاتے ہیں، تو اللہ نے جو ہے آدمی کے توجہ کو پوری طرح سے جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت دی کہ دیکھو بھئی رحمت یہ ہے، مغفرت یہ ہے، نجات یہ ہے، اور تینوں تمہیں مل سکتی ہیں، مغفرت بھی، رحمت بھی، نجات بھی، لیکن تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد بھی اللہ کے قریب نہیں ہوں گے تو پھر ہماری بدنصیبی ہے، دوسروں کا کیا قصور ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی رحمت اور برکتیں اور مغفرتیں اور اللہ کی نجات، جہنم کی نجات سے، جہنم سے نجات ملے، اس کا پورا ثمرہ نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ جی مفتی صاحب، جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلیقہ سکھائے ہیں سلام کرنے کا، اور جو ہے سلام کی ایک دعا بھی ہے، ایک دوسرے کو سلام پوری طرح سے کیا کرو، تو جب ہم پوری طرح سے سلام کرتے ہیں صحیح بہت سارے لوگ سلام بالکل پورا پروننسیشن جو ہے صحیح نہیں کرتے، لیکن اس کو کریکشن بھی کرنی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلامتی اللہ سے مانگتے ہیں، برکتیں اللہ سے مانگتے ہیں اور رحمتیں مانگتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو پوری طرح سے سلام کر کے اس مہینے مبارک مہینے میں ایک دوسرے کے لیے دعا کیا جائے۔ جی صحیح کہا اچھا کہ رحمتیں، برکتیں، سلامتی ہونی چاہیے، اس کے معاملات ہمارے صاف ہونے چاہیے، دل میں کدورت ہو تو بھی نکل جائے گی، آپس میں جو ہے نا اتفاقی ہو تو بھی ختم ہو جائے گی، اور سلامتی سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر سلامتی بھیجیں گے۔
जब हम मांगेंगे सलामती तो सलामती हो, जब हम दूसरों पे सलामती चाहेंगे तो अल्लाह हमारे पर सलामती करेंगे। देखो इस्लाम की कितनी अच्छी खूबसूरती। अब हम दूसरे का बुरा चाहेंगे तो हमारा बुरा होगा। जैसे हमने सुना है बचपन से, दूसरों के लिए, लोगों के लिए जो खड्डा खोदते हैं तो खुद हम गिरते हैं उसमें। दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। तो सलामती और सलाम में यही फायदा है कि हम उनके लिए अच्छा चाहते हैं तो अल्लाह हमारे लिए भी अच्छा करेंगे। तो ऐसे ही जो है रमजान के माशाल्लाह अय्याम बड़े सलामती के और खैर के हैं। इसका सही इस्तेमाल करें, गफलत को छोड़ें और सीरियसली जो है अल्लाह से रुजू हों, और रोज़ों में और दुआओं में, कुरान की तिलावत में, नमाजों में, मस्जिद में जो है फारिग होकर वक्त निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जे हों। इससे अल्लाह खुश होंगे। जी और अपने सर। आप को जो है नरमी के साथ, प्यार के साथ सबको डील करें, गुस्से को कंट्रोल करें। ये ना समझें कि जो है हम रोजे से जो चाहे करें, ये सब गलत है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब, जिस तरह से आप एक नहीं दो मसाजिद के में मैनेज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग आपसे आके मिलते हैं, तो लोग इस महीने में भी हम क्या गलतियां करते हैं, किस तरह से गलतियां करते हैं, आप लोगों को किस तरह से बताते हैं कि ये चीज़ें आप जो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ये गलत है इस्लाम के लिहाज से। तो कौन सी ऐसी गलतियां हम रोज़े की हालत में करते हैं, तो अगर आपके एक्सपीरियंस में है तो बताइए। क्योंकि रोजे की हालत में सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर देखा जाए तो हम एक एक चीज पे खुल के बात कर तो नहीं सकते, लेकिन सरसरी सबसे बड़ी मेजर गलती हम सब से कि मस्जिद नहीं आती। सोचते हैं कि घर में ही पढ़ लेंगे, मस्जिद जाना जरूरी क्या है। तो इससे जो है हमें वो फायदा नहीं हासिल होता है जो अल्लाह ने मस्जिद में रखा। और मस्जिद में आने से देखिए, अब हमारे यहाँ छोटी सी मिसाल है, मगरिब में अफ्तारी का नज़म नहीं था, तो मैं अकेला होता था, मेरे साथ एक आध कोई मुअज्जिन होता था। मैं बड़ा परेशान कि भाई आ नहीं रहे, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सब लोग यही कहते हैं कि भाई हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि अल्लाह नेकी देवे, क्या कहते हैं उसे, हमारा जो है इफ्तार मतलब हमें करनी घर में होती है खाना है, जी। घर में अफ्तारी है, जी फला जी है, ये जी, है। इफ्तार हमें करनी होती है और तो आपके क्या पास होता है कि भाई इफ्तार का इंतज़ाम नहीं है जी। मस्जिद में ही जी, कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 200 लोग आते हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। तो माहौल बनाना पड़ता है। जी लेकिन इसके बावजूद भी भाई अमेरिका, ह्यूस्टन में 200 लोग थोड़ी हैं। ह्यूस्टन में माशाल्लाह तकरीबन जो है क्या कहते हैं, लाखों के लोग हैं मुसलमान। अल्लाह सबको मदद, सबकी मदद करे जी जी, और मैं जहां भी मेरा मस्जिद है सबको आबाद करने वाले बनाए। तो ये आमीन। एक छोटी सी गलती है। जी जी, और मेरा सवाल फिर जो ये था कर सकते हैं। मुफ्ती और साहब। दूसरा ये कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि कुरान से जुड़ें, क्योंकि 2 साल भर तो नहीं पढ़ते और रमजान में भी नहीं पढ़ते हैं। और अल्लाह माफ करे, ये भी एक बड़ा जुल्म है कि तरावी भी नहीं पढ़ते। तरावी भी जो है 1-2 रकात, 2 रकात पढ़ लिए तो जो है समझते हैं हमने हक अदा करके, फिर बैठ के बातें करते रहेंगे, बाहर खड़े दोस्तियां मारते रहेंगे, लेकिन मस्जिद में सजदा करने से गुरेज करेंगे। अल्लाह माफ फरमाए। ये भी जी बहुत बड़ी जी जी, मैं दुख होता अपने है। अपने और इस तरह से अगर देखा जाए तो कई और हैं, जैसे रात में मस्जिद में आ गए तो फजर में अक्सर नहीं आते। अच्छे लोग, समझदार, दीनदार भी जो है फजर की नमाज घर में पढ़ के वहीं डंडी मार देते हैं। भाई मस्जिद में पढ़ें। जो शख्स सुबह की नमाज फजर की मस्जिद में पढ़ रहा जमात से और ईशा की नमाज, तो उसको पूरी रात ऐसे ही सवाब है। और उस रात में अगर लैलतुल कद्र मिल जाए तो समझो उसको लैलतुल कद्र का भी सवाब। और शर्त यह है कि इस बीच में कोई गुनाह ना करे। तो इसलिए गुनाहों से बचें, गुस्से को संभालें, गाली गलौज ना करें, आपस में मारामारी ना करें, और इसके साथ साथ जो है खूब अल्लाह से दुआ करते रहें। हर एक के अपने अपने मसले हैं, घर के, फैमिली के, सेहत के, बच्चों के, दुनिया के, आखिरत के। अल्लाह से खूब मांगेंगे तो अल्लाह कबूल करेंगे। ये महीना दुआओं का भी है, दुआएं कबूल होती हैं, तो इसीलिए खूब दुआ का एहतमाम करना चाहिए। जी, मेरा जो सवाल था मैं उसको रीफ्रेम करके आपसे पूछता हूँ कि रोज़े की हालत में जो हम गलतियाँ करते हैं, हम ये समझते हैं रोज़ा हम रहते हैं तो खाने और पीने के बंद करने का नाम रोज़ा है। अक्सर लोग ये समझते हैं, और अक्सर लोग बाखूबी पूरी रोज़े की अहमियत को जानते हैं, लेकिन रोज़े की हालत में हम रहकर गुस्सा करते हैं, गीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ़ोनों पे लगे हुए रहते हैं, और ये सारी जो गलतियां करते हैं, उसका मैं आपसे सवाल किया था कि ये सारी जो गलतियां होती हैं इसमें
آپ بتائیے کہ یہ چیزیں کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے کس حد ہاں تک؟ یہ سب چیزیں دیکھو، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ پرسنل ہیں. اب یہ تو ہم سامنے ہمارے تو آتی نہیں ہے، جو سامنے آتی ہیں یہ ہیں. ورنہ ہر ایک آدمی اپنا ذمہ دار ہے، روزہ رکھے تو جو ہے جب روزہ رکھتا ہے تو وہ ابیوز لینگویج نہ کرے، یوز کرے، گانے نہ سنے، آنکھوں سے کوئی گندی چیزیں نہ دیکھیں، غلط جگہ نہ دیکھیں، باہر بھی جائے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت ہو، عورتوں کو جو ہے نہ دیکھے، اور اسی طرح سے جو ہے ہاتھ پیر کا بھی صحیح استعمال ہو. یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اب یہ چیزیں ہمیں جو ہے کوئی بھی آتا ہے تو پرسنل ہے نا، یہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی، یہ اللہ اور اس کے بیچ میں ہے. جیسا روزہ اور اللہ اور اس کے بیچ میں، تو اسی لیے اس کو عادت ڈالے گا رمضان میں تو پورا زندگی بھر اس کو نبھانے میں آسانی ہوگی. صرف رمضان کے لیے نہیں، پوری زندگی. یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ یہ سب چیزوں سے بچے ہو. جی، دوسری چیز یہ ہے کہ مفتی صاحب راتوں میں جاگ کر جو ہے ہم گیمز کھیلتے ہیں، جو فونوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. فون پہ زیادہ بات کرنے سے اس میں غیبت کا بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ غیبت بھی ہو سکتی ہے، اس میں سلینڈرنگ بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. اور دن میں ہم اور ہو سکتی کیا ہوتی ہیں فون میں، کرتے کیا ہم ادھر کی ادھر کی باتیں، بکواس جس کا سر نہ پیر. خیر خیریت ہے تو صرف 2 منٹ کا کام ہے، بھائی آپ کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم. ورنہ باقی کے جو ہے الٹی سیدھی چیزیں، ارے یہ ہوا وہ ہوا، اس لیے اوائڈ ہی کرنا چاہیے، ہر وقت اوائڈ کرنا چاہیے. کام کی چیزیں ہوں، فالتو باتیں نہ ہو، کیونکہ سلینڈرنگ ہو، پولنگ ہو، یا جو ہے بیک بائٹنگ ہو، تو اس سے جو ہماری نیکیاں چلی جاتی ہیں. مقبول جیسے ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، نماز پڑھنا ہو یا جو ہے کوئی بھی اچھا کام کرنا، اس میں محنت درکار. اور یہ غیبتیں کرنا یا کسی کا دل دکانا یا کوئی جو ہے الٹی سیدھی حرکت کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پوری اس کی مقبول عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دن میں بہت بچے ٹینیجرز جو ہے راتوں میں جگ کر دن میں سو جاتے ہیں، ظہر کی نماز مس کر جاتے ہیں، ایون فجر کی نماز مس کر جاتے ہیں، اور جو ہے دوسری نمازوں کا اہتمام. روزہ رکھنے سے ہمیں کیا کام کاج کو کم کر دینا چاہیے کہ مطلب ہم روزہ ہے تو ہم کام نہیں کریں گے، ہم آرام کریں گے کیا؟ روزہ رکھنے سے کام کاج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہم تھوڑا وقت جو ہے فوکس کریں اللہ کی طرف، قرآن زیادہ پڑھیں، دعا کریں، نماز پڑھیں، والنٹری پریئرز پڑھیں. یہ سب چیزیں ہیں. کام کم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد ہی نہ جائیں. کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن ہی نہ پڑھیں. کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے آپ بس بستر پہ پڑے رہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. ضرورت کے تحت آرام کریں، ضرورت کے تحت جو ہے جو بھی آپ کی ضرورتیں وہ کریں، پھر اس کے بعد پورا ٹائم اللہ کی طرف دیں. ذکر کریں، دعا کریں، قرآن پڑھیں، اور کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کوئی خیر کی چیز ہو تو اس میں ہیلپ کریں. تو اس طریقے سے جو ہے اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کریں. اب الٹا لے لیا سب نے کہ کام کم کریں، چلو بس سوتے ہی رہو، مردے کی طرح پڑھیں. بس سحری میں اٹھے تھے، پھر اب افطاری میں اٹھیں گے. اس سے روزہ نہیں ہوگا، وہ تو صرف کھانا پینا ہوگا، اور روزے کے نام پہ گالی ہے. اللہ معاف کرے، روزے کے نام پہ ایک مذاق ہے، اس سے بچنا چاہیے. جی بتائیے تراویح کی کیا اہمیت ہے؟ تراویح جو ہے جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ لوگ 1-2-4 رکعت پڑھ لیتے ہیں یا 8 رکعت پڑھتے ہیں، اور پھر باہر پارکنگ لاٹ میں جا کر اپنا وقت دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، تو اس کی توجہ دلائیں کہ تراویح کی کیا اہمیت ہے اور کتنا اجر ہمیں اس سے ملتا ہے. جی دیکھیے، تراویح تو جیسے روزہ ہے، روزہ اور تراویح دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ ہیں. روزہ رکھا ہے اور تراویح نہیں پڑھا ہے تو اس کو پورا فائدہ نہیں ہوگا، یا تراویح پڑھ رہا ہے روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو بھی جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے دیکھو اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا ہے. تو رمضان اور قرآن دونوں ایک ساتھ جو ہے مبارک ہیں ہمارے لیے. تو اب ہم کیا ہوتا ہے کہ بھئی اپنے سے تو پڑھنے میں کافی دقت بھی ہوتی ہے، ہم نے نہیں پڑھا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ امام صاحب جو تراویح پڑھاتے ہیں اس میں پورا قرآن ہوتا ہے، تو ہم پڑھیں گے، نماز کے ذریعے سے سنیں گے، تو اس سے جو ہے قرآن کا بھی ہمارا ایک لگاؤ پیدا ہو جائے گا، قرآن سے بھی ہمارا تعلق ہو جائے گا. اور یقین مانیے ہم نے سب نے بار بار سنا ہے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ رمضان میں نفل نمازوں کا ثواب فرض کے برابر ہے. فرض کے نماز کا ثواب 70 گنا ہے،
اور تراویح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو ہم خود سوچیں, علماء نے حساب کر کے کہا کہ 2 رکعت کا ثواب جو 1000 سے زیادہ ہے نیکیوں کا. جیسے ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے جیسے عام دنوں میں مسجد جاتا ہے تو 27 گنا ثواب ہے. ایسے علماء کہتے ہیں اپنا وہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کے کہ رمضان کی اس برکت سے 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو پھر آدمی روزہ رکھ کر تھکان ہونے کے باوجود پھر نماز کے لیے تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے حضور کی سنت ہے سمجھ کر, تو اس کو جو ہے ایک 2 رکعت کے 1000 سے زیادہ 1000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ماشاء اللہ, بتائیے کتنی بڑی بات. ماشاء اللہ. اب اندازے کیسے, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی اور بھی زیادہ بھی ہوگا. جی تو اس سے تراویح نہ چھوڑیں, اور تراویح کے وقت جو ہے ماحول ایسا بنا کہ دوسرے بھی پڑھیں. جی ہم بھی نہیں پڑھتے اور دوسروں کو پڑھنے نہیں دیتے, اتنے شور کرتے ہیں باتوں میں, اس میں گڑبڑ ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. جی جی, دعا کی درخواست ہے. اس سے پہلے کوئی فائنل کامنٹس اگر کہنا چاہتے ہیں تو رمضان کے تعلق سے. بس یہ ہے کہ اپنا مغفرت اشرا رحمت کا ختم ہو رہا ہے, اب مغفرت کا اشرا شروع ہونے والا ہے. ایک آدھ دن میں بڑے سیریس ہو جائیں, ٹائم جو ہے بہت کم ہے. اعتکاف کا بھی ارادہ کریں, اور جتنے بھی جو ہے ہمارے پاس گنجائش ہے آگے پیچھے کر کر, اور تھوڑا سا چھٹی کو اگر مل سکتی تو لے کے زیادہ سے زیادہ وقت ہم قرآن کے لیے اور روزے کو صحیح گزارنے کے لیے ٹائم کو گزاریں انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر کر دے, اللہ ہماری بیماریوں کو صحت میں بدل دے, اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک کر دے, ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے, ہمیں جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا دے, ہماری مغفرت کر دے. اے اللہ آپ سے التجا ہے, اے اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے, ہمیں اللہ للیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال فرما, جان مال آبروزت ایمان کی حفاظت فرما. لائٹ آف اسلام کا یہ جو پروگرام ہے اسے قبول فرما, اس کی جو ذمہ داریاں ہیں, جو اس کے خرچ ہیں, اس میں جو بھی تعاون کرتے ہیں ان کی سب کی مدد فرما, اور اس خرچ کو غیب سے پورا فرما. اور اسی طرح سے اللہ مخصوص صاحب کے والدین کی مغفرت فرما, میرے والد محترم کی مغفرت فرما, آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے مسلمان انتقال کے سب کی مغفرت فرما, سب کے عذابات کو دور فرما, سب کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ تو چاہے تو کر سکتا ہے, اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہماری بھی مغفرت کر دے, ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے, ہمارے آنے والی نسلوں کی مغفرت کر دے, ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے. اے اللہ میری والدہ بیمار, ان کو صحت عطا فرما, ان کے پیروں کی تکلیف کو دور فرما, ان کی عمر میں برکت دے. اسی طرح سے ہماری بھی جو بیماریاں اسے صحت میں بدل دے, مہلک اور جان لیوا بیماریوں سے اب تک بچا, آگے بھی بچا لے. اللہ ہمارے خرچ کو ادا کر دے, ہمارے خرچ کو غیب سے پورا فرما, ہمیں لوگوں کا محتاج مت بنا. اللہ آپ سے التجا ہے, اے اللہ امت کے مسئلے حل کر دے, امت کی تکلیفیں دور کر دے, امت کی پریشانیاں دور کر دے, امت کے حق میں عافیت کے فیصلے فرما. جو روزے نہیں رکھ رہے ان کو روزے رکھنے والے بنا, جو اللہ تراویح نہیں پڑھتے ان کو تراویح پڑھنے والے بنا, جو قرآن نہیں پڑھ رہے ان کو قرآن پڑھنے والے بنا. اللہ جو لوگ دعا نہیں کرتے ان کو کثرت سے دعا کرنے والے بنا. اللہ مسلمانوں کو مسلمان بنا دے, دیندار بنا دے, مسلمانوں کے اندر جو غفلت ہے اسے ختم فرما. مسلمان بچے بچیاں جو غفلت میں ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے. اے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے, ساری انسانیت کو جہنم سے بچا لے, ہماری پریشانیاں دور کر دے, ہماری ذمہ داریاں آسان کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے. کوئی آسرا ہے, سہارا, عزت ہے, مدد کر دے مولا, مدد کر دے, مدد کر دے. تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے, ہمیں معاف کر دے. رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے ہماری دعائیں قبول کر لے, ہماری پریشانیاں دور کر دے, ہم پر رحم کر, ہمارے بچوں پہ رحم کر, ساری امت مسلمہ پہ رحم کر. اے اللہ جو بھی لوگ ہماری پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور آمین کر رہے ہیں, دعا میں شریک ہیں, سب کی مدد فرما, سب کے جائز ضرورتوں کو پورا فرما. ان سے جو بھی محبت کرتے ہیں آپ ان سے محبت فرما, جو ہم سے نفرت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. اے اللہ دشمن اسلام کو بھی ہدایت دے دے, اللہ ساری انسانیت کو بھی ہدایت دے دے. آمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب اغفر لی ولوالدینا ولاساتذتنا واولادنا وتلاميذنا واهلنا واصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات. جزا الله عن محمد صلى الله عليه وسلم واهله. اللهم بارك لنا صيامنا, اللهم بارك لنا قيامنا, اللهم بارك لنا تلاوتنا, اللهم بارك لنا دعاءنا, اللهم بارك لنا كل خير يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم فرج الكرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله. امین یا رب العالمین, یا رب العالمین. مفتی صاحب کی دعا کو قبول فرمائے یا رب العالمین. آج ہم نے جو بھی ڈسکس کیا روزے کے تعلق سے, قرآن کے تعلق سے, اس مبارک مہینے کے اہمیت کے تعلق سے, یا اللہ اس میں مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور جتنے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو
सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। इसी नोट के साथ आज का प्रोग्राम का अख्तिताम करने से पहले अल्लाह से हम इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह इसमें जो अच्छाई है आपकी तरफ से थी सारी अच्छाइयाँ, और जो गलतियाँ थी, कमी पेशी थी मेरे तरफ से थी, अल्लाह इस कमी पेशी गलतियों से दूर दरगुजर करके इसको प्रोग्राम को कबूल करे। इसका अजर मेरे वालिद मरहूम महमूद सिद्दीकी को और मेरी वालदा मोहतरमा हमीदा सिद्दीकी को अता फरमाए। जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, इस प्रोग्राम का अजर अता फरमाए। इसी नोट के साथ आज का प्रोग्राम का अख्तिताम। ज़िंदगी रही तो आइंदा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।